الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے. انسان جو عبادات کرتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت جو انسان کے افعال، انسان کے اعضاء سے سر انجام دی جاتی ہے، اسے عبادت بدنی کہا جاتا ہے کہ بدن سے جو سر انجام دی جا رہی ہے. اور ایک وہ عبادت جو انسان کے دل سے کی جاتی ہے، اسے عبادت قلبی کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک تمام قلبی عبادتوں سے جو افضل عبادت ہے وہ عاجزی و انکساری ہے، کہ اللہ رب العزت کو عاجزی و انکساری بہت پسند ہے. جس قدر کوئی زیادہ آدمی عاجز ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ہی اس کا مقام بلند ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عاجزی والے معاملے کو، بندگی کو پسند کرتا ہے. انسان جس قدر زیادہ بندہ بن جائے اسی قدر اللہ رب العزت اسے مقام زیادہ عطا فرماتا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ جب یہ دل ٹوٹ جائے اور ٹوٹ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک جائے تو پھر اس دل کی ویلیو ہو جاتی، پھر اس دل کی قیمت لگ جاتی ہے. پھر یہی انسان اگر تکبر کے اندر رہے، غرور کے اندر رہے تو اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن جب یہ انسان ٹوٹتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت پڑ جاتی ہے. پھر یہی انسان بڑے مول والا ہو جاتا ہے، بڑی قیمت والا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان اور
حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بڑی مشہور دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں سرکار نے دعا کی اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. سرکار نے دعا کیا فرمائی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میرا وصال ہو تو مسکینی کی حالت میں ہو. اور پھر جو دعا کا تیسرا حصہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کل جب حشر ہو، کل جب قیامت والا دن ہو، تو لوگوں کو کھڑا کرے اٹھائے تو مجھے بھی مسکینوں کے اندر اٹھانا. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سوال کر دیا، عرض کی لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار مسکینی کو پسند کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خرفا. ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسکین لوگ ہیں نا یہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ جو مسکین لوگ ہیں یہ امیروں کی نسبت اتنا عرصہ پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے میں ان کے ساتھ رہنے کی دعا کر رہا ہوں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو نصیحت کی. یہ بہت بڑی نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی. سرکار نے ارشاد فرمایا لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ. سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو کسی مانگنے والے کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا. اگر تیرے پاس ایک کھجور کا حصہ بھی ہو تو وہ ایک حصہ بھی دے دینا لیکن خالی نہ لوٹانا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا. سورۃ والضحیٰ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اپنے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے پیارے محبوب تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے نا اسے خالی نہ لوٹانا. تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے اسے خالی نہ لوٹانا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عائشہ صدیقہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے دروازے پہ تمہارے پاس کھجور نہیں، کھجور کا اگر ایک حصہ ہے آدھی کھجور ہے وہ بھی دے دو لیکن تمہارے دروازے سے وہ مسکین خالی نہیں جانا چاہیے. یہ وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے. چونکہ یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھنے والا ہے کہ آج کل یہ جو فقیری اور گداگری ہے کہ لوگ مانگتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نہیں دے سکتا چونکہ حالات اس ترتیب کے ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں، تو اگر کوئی آدمی نہیں دے سکتا تو پھر خاموشی اختیار کرے. اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس مانگنے والے کو ڈانٹے، اسے جھڑکے نہیں، اسے جھڑکے نہیں، اسے ڈانٹے نہیں، اس سے پیار کرے. اگر نہیں دے سکتا تو کچھ نہ دے لیکن اس سے کچھ کہے نہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. سرکار نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ مانگنے والے جن کے بال گرد آلود ہوتے ہیں لوگ اپنے دروازوں سے ددکار دیتے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا وہی لوگ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے. اگر وہ لوگ اپنے رب پہ قسم اٹھا کے کوئی بات کر دیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کر دیتا. اس لیے یہ طریقہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب یہاں یہ جو مسکینی ہے اس سے مراد یہ گداگری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. اس سے مراد گداگری نہیں ہے.
بلکہ گداگری کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ کفر سے, فقر سے, اور قبر کے عذاب سے. تو اس لیے یہاں جو مسکینی کا تذکرہ بار بار سرکار فرما رہے تھے, وہ عاجزی مراد لی جا رہی کہ اللہ رب العزت کا محبوب جو ہے وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. اور کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر اسی عاجزی کا ذکر ہے. اب ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والا دن ہوگا, اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلائے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے پیارے بندے, کہ میں بیمار تھا, تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک الملک, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی. اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا. اب اگر اس حدیث کو ہم سمجھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے, جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جان چھوڑ جاتی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کب آخری وقت آ جائے. جب یہ معاملہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. اب جو بندہ اس کی عیادت کرنے جائے گا وہ گویا کہ اللہ رب العزت کو وہاں پا لے. تو اللہ رب العزت کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی مریض کی عیادت کیا کرے. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں. تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو کیسے کھانا کھا سکتا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تو اسے کھانا مانگا تھا. اسی طرح فرمایا پانی مانگا تھا. تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بندے کو عاجزی کی طرف کس طرح لایا جائے, بندہ عاجز کس طرح بنے. ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عاجزی اور انکساری چھلکتی رہتی ہے. حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب عرش پہ جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے پیارے محبوب میں تمہیں کس چیز کے ساتھ شرف و عزت عطا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بادشاہت نہیں مانگی, اللہ رب العزت سے کوئی مال و دولت نہیں مانگا, بلکہ کیا عرض کی, فرمایا ہے پیارے اللہ اگر مجھے دینا چاہتا ہے تو اپنی بندگی عطا کر, اگر دینا چاہتا ہے تو عاجزی عطا کر دے. کہ یہ عاجزی وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے رکھتی. انسان کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ اسی بندگی کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی کہ انسان اگر بندہ بن کے رہے, اپنے آپ کو بندہ بنا کے رکھے, تو اسی چیز کے اندر انسان کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جس چیز کو پسند کر رہے ہیں وہ عاجزی, وہ انکساری ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ عربی کا ایک مقولہ ہے, الطریق المعبد. فرمایا طریق معبد, عرب اس راستے کو کہتے تھے کہ ایک راستہ ہے جس پہ لوگ بار بار چلتے رہیں. جب بار بار چلتے رہیں گے تو اس کے اندر جتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, جتنے نشیب و فراز ہوں گے, جتنی اونچائی نیچائی ہوگی, وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی, وہ راستہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. فرمایا عاجز انسان اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غرور نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی بڑا پن نہیں ہوتا. وہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے. جب بھی وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری کرم نوازی کی وجہ سے یہ اچھا عمل مجھ سے سرزد ہو گیا. کیونکہ اگر بندہ کوئی اچھا عمل کرے اور اس اچھا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تکبر آ جائے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں, اب تو میں بڑا پرہیزگار اور متقی بن گیا ہوں, میرا بڑا مقام اور رتبہ ہو گیا ہے,
تو یہ چیز انسان کو خسارے کی طرف لے جاتی. یہ بات یاد رکھ لیں کہ انسان اگر عمل کرے تو پھر عاجزی کی طرف آئے, اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جھکنے کے لیے آئے, اور جب جھک جائے گا تو پھر مقام پا جائے گا. صوفیاء اکثر یہی فرماتے ہیں کہ جو راستہ نیچے کی طرف ہوتا ہے نا, پانی اسی کی طرف زیادہ جاتا ہے. لیکن انسان اگر اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے, اپنے آپ کو بڑا شمار کرے, تو پھر اس چیز کے اندر انسان کی ہلاکت ہے. انسان کی نجات اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان عاجزی کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے اسی عاجزی کو پسند کیا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ استشعروا ذلکم یمدکم بعزت, کہ اے بندو اگر تم اپنے آپ کے لیے ذلت کو پسند کرو گے, عاجزی کو پسند کرو گے, اللہ رب العزت تمہیں عزت نصیب فرمائے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا استشعروا فقرکم یمدکم بغنن, ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو فقیر شمار کرو گے کہ میں اللہ رب العزت کے فقیروں کے اندر شامل ہوں, اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان عاجز ہو جائے تو پھر ہی سارے معاملات ہیں. اور جو عاجزی ہے یہ انسان کو نصرت اور فتح کی طرف لے جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی مقام بدر میں, کہ جب تم بے سر و سامان تھے, جب تم عاجز تھے, جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, تو اس وقت اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی. اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی کے لیے شکر گزار بن جاؤ. تو یہ سکھایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی رات کو ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے بیٹھے رہے, جھولی پھیلائے بیٹھے رہے, بار بار عاجزی کرتے رہے, گڑ گڑا کے روتے رہے, حتیٰ کہ اتنا روئے کہ آپ کی چادر بار بار آپ کے کندھوں سے اتر آتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس چادر کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ رکھتے, آپ کے شان مبارک پہ رکھتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار عاجزی کر رہے ہیں, بار بار انکساری کر رہے ہیں. اور اسی عاجزی کی وجہ سے, اسی انکساری کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. کس طرح مدد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کو نازل فرما دیا مدد. تو جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے, اس عاجزی کا اجر و بدلہ عطا فرماتا ہے. اسی لیے انسان پہ لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ عاجزی و انکساری کرتا ہے, ہر لمحہ عاجزی و انکساری کرتا رہے, کیونکہ جس قدر وہ عاجزی و انکساری کرے گا اسی قدر اللہ رب العزت اسے بڑا مقام عطا فرمائے. حدیث مبارکہ ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو, میں نے ظلم کرنا اپنی ذات پہ حرام کر دیا, کہ میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. پھر ارشاد فرمایا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا, کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. کہ کسی انسان کو اللہ رب العزت نے اگر عزت عطا فرمائی ہے تو وہ کسی دوسرے کو ذلیل نہ کرے, کسی دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب گمراہ تھے, اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. اگر اللہ ہدایت نہ نصیب فرماتا تو تم سب سارے کے سارے گمراہ ہو. پھر فرمایا کہ تم سب ننگے تھے, اللہ رب العزت نے تم کو کپڑے عطا فرمائے, تمہیں لباس عطا فرمایا. تم سب بھوکے تھے, اللہ رب العزت نے تمہیں کھانا نصیب فرمایا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو عاجزی سکھانا, کہ تم سب عاجز تھے, اگر اللہ رب العزت تمہیں عطا نہ فرماتا تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اس لیے اپنی حقیقت کو سمجھو, اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہاری حقیقت اور اصلیت کیا ہے. انسان اگر اپنی حقیقت اور اصلیت کو سمجھ لے کہ انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے,
جس سے اللہ رب العزت نے اسے بڑی شہرتیں نصیب فرمائیں، اسے بڑی عزتیں نصیب فرمائیں، لیکن انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور تھوڑی سی عبادت اگر کر لے تو اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھے۔ لیکن خدا را اگر دل کے اندر عاجزی آ جائے، اگر دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف آ جائے، تو پھر یہی چیز انسان کو بڑا مقام عطا فرما دیتی۔ اور اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے اپنے محبوب بندوں کو مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احوال پوچھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے احوال بیان کرتے ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے جب احوال بیان کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بڑا مضبوط جسم عطا فرمایا، بڑا مضبوط جسم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو 600 سے زائد پر عطا فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر حضرت جبریل امین اپنے پروں کو کھولیں تو زمین و آسمان کا سارا خلا ان پروں سے بھر جائے، لیکن ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تو اس کی صورت کیا فرمائی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ان کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے، جس طرح پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین کی حالت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو جاتی ہے جب عاجزی اور انکساری کی حالت میں آتے ہیں۔ اسی لیے عاجزی اور انکساری اسی کی وجہ سے تو انہیں مقام ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین جیسی ہستی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس ترتیب سے عاجزی کرتی، اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی طرف جانے والے سارے دروازوں کو کھٹکھٹایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نماز کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو کئی لوگوں کو دیکھا جو اس دروازے پہ کھڑے ہیں، اس دروازے پہ رش لگا ہوا ہے، بڑی بھیڑ ہے، کئی لوگ اس دروازے سے اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے زکوٰۃ کے راستے سے جانے کی کوشش کی، میں نے وہ راستہ کھٹکھٹایا، فرماتے ہیں اس راستے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا میں نے حج کے راستے سے جانے کی کوشش کی، اس راستے سے اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کرنے کی کوشش کی، فرمایا اس راستے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، رش لگا ہوا ہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عاجزی کی طریقے سے جانے کی کوشش کی، تو فرماتے ہیں میں فوراً اللہ کی رحمت کے اندر پہنچ گیا۔ فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے کے ذریعے انسان آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، توجہات حاصل کرنا چاہتے ہو، نور الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو عاجزی و انکساری کے طریقے سے بارگاہ رب العزت میں آؤ۔ جب تم عاجزی کرو گے، انکساری کرو گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، تم اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر آ جاؤ گے، تم اللہ رب العزت کے کرم کے اندر آ جاؤ گے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے مالک الملک، میں نے دیکھا ہے، وہ بڑا اصرار کر رہا تھا، وہ بڑا گڑ گڑا رہا تھا، وہ بڑا رو رہا تھا، آہو گریا کر رہا تھا، آہو زاری کر رہا تھا، اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اے مالک الملک، وہ بڑا رو رہا تھا تیری بارگاہ کے اندر، وہ عاجزی و انکساری کر رہا تھا، تو اے مالک الملک تو اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس کی دعا کو جلدی قبول نہیں کروں گا، اس کی دعا کی قبولیت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک الملک اس کی کیا وجہ ہے؟
کہ کیوں اس کی دعا کو مؤخر کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بندہ بار بار میری بارگاہ کے اندر آئے اور بار بار گڑ گڑائے، بار بار گریہ وزاری کرے۔ جب وہ بار بار میری بارگاہ کے اندر آئے گا، گریہ وزاری کرے گا، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو عاجزی و انکساری بڑی پسند ہے۔ فرمایا جب وہ اس بات کو بار بار دہرائے گا، میری بارگاہ کے اندر بار بار آئے گا، پھر میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور پھر اس کو ایسا نوازوں گا، ایسے درجے عطا کروں گا جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آئیں گے، جو اس نے سوچا نہیں ہوگا، جو اس نے مانگا نہیں ہوگا، وہ اسے عطا کر دوں گا۔ وہ اللہ رب العزت عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے، انکساری کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اس بارگاہ کے اندر جھکتے رہیں، اس بارگاہ کے اندر گریہ اوزاری کرتے رہیں، اس بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو عاجز اور فقیر تسلیم کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھیں گے، اپنے آپ کو فقیر بنا کے رکھیں گے، تو پھر یہی عاجزی، یہی فقیری، یہی عبودیت اللہ رب العزت ہمیں اس عبودیت کی وجہ سے، اس عاجزی کی وجہ سے، اس انکساری کی وجہ سے مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، تو پھر چند عمل جو ہمارے کسی نہ کام کے عمل ہیں، ان عملوں کو بھی اللہ رب العزت ضائع فرما دے گا، اور ایسے ضائع ہو جائیں گے ہمیں خبر نہیں رہے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کام ہو ہم عاجزی کریں، انکساری کریں، تاکہ اس عاجزی و انکساری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔